اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر الہی وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے، روح کو سکون بخشتی ہے اور زندگی کے اندھیروں میں نور کی کرن بن کر راستہ دکھاتی ہے۔ جب انسان اس دنیا کی مصروفیات، پریشانیوں اور آزمائشوں میں گھر جاتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، سکون کہیں کھو جاتا ہے اور انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی طاقت بن کر سامنے آتا ہے جو نہ صرف دل کو اطمینان عطا کرتا ہے بلکہ انسان کو اللہ کے قریب بھی لے آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ پیغام ہے جو ہر مسلمان کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی جگاتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی حاضری، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے الفاظ پڑھتا ہے تو اس کے دل پر جمی ہوئی غفلت کی دھول صاف ہونے لگتی ہے۔ ذکر انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے اور رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا روحانی طور پر زندہ ہے، جبکہ غافل شخص ایک مردہ دل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف بے چینی، خوف اور مایوسی پھیلی ہوئی ہے، وہاں ذکر الہی ایک ایسا سہارا ہے جو انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ جب انسان صبح اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتا ہے، دن بھر اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ ذکر انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ ذکر کے فضائل میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور اس کے دل میں برائی کے خیالات کم ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے، چاہے ہم چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کی پابندی نہیں، بلکہ یہ ہر لمحہ، ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ اور ذکر الہی کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو انسان میں رحم، محبت اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا اور ہمیشہ خیر کے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے۔ ذکر انسان کو دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی فکر کی طرف لے جاتا ہے، جس سے اس کی زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ذکر کرنے والے بندے پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے حضور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہی لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے اور اس کی دعائیں بھی جلد قبول ہوتی ہیں۔ اور آج کے اس بیان میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون، کامیابی اور برکت چاہتے ہیں تو ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ نہ صرف آپ کی دنیا کو سنوارے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں الحمدللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن کرے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی نعمتیں اور احسانات کیے ہیں، جس کی بنا پر انہیں اکثر حالات میں تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا
اور الحمدللہ کا بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ذکر کرنے والے بہت زیادہ ثواب اور اچھے ٹھکانے والے بن سکیں۔ بندوں کی سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی حد بندی بھی نہیں فرمائی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کلمات کا ذکر بے وضو، باوضو اور جنبی آدمی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر اسی طرح ممکن ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو، جس بھی حالت میں ہو ذکر کرتا رہے۔ اور ذکر الہی کی اہمیت بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو بھی فرض لاگو کیا اس کی حد بندی بھی فرمائی اور عذر کی حالت میں اس کی سہولت بھی دی سوائے ذکر کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کی حد بندی کی اور نہ ہی اس کے چھوڑنے میں کسی قسم کا عذر قبول کیا، مگر ان لوگوں کو معذور قرار دیا جو اس کے چھوڑنے پر بہت زیادہ مجبور ہوں۔ فرمایا، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی دن ہو یا رات ہو، خشکی ہو یا تری ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ذکر کرنے والا غنی ہو یا فقیر ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، چھپ کر کرے یا اعلانیہ کرے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ جب تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نچھاور کریں گے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا میں تم کو بہتر عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے یہاں بڑا ہی پاکیزہ اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند درجے والا ہے، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو، اور اونچی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ صبح اور شام اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کی یاد سے غفلت مت برتو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ شخص کی سی ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام اذکار میں سب سے افضل اور سب سے بہترین ذکر ہے۔ یہ کلمہ شرک جلی اور خفی دونوں کو ختم کرتا ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور اس کے وزن کے سامنے ساتوں آسمان اور زمینیں بھی ہیچ ہیں۔ احادیث کے مطابق یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ذکر کے فوائد اور فضائل بے شمار ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ حدیث قدسی کے مطابق اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے میں ہو تو یہ کلمہ وزنی ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ شرک جلی یعنی کھلم کھلا شرک اور شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک کو ختم کرتا ہے۔ یہ کلمہ حصول معرفت اور قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس پاکیزہ کلمے کا کثرت سے ذکر کرنا خاص طور پر تسبیح میں مومن کے لیے ایمان کی تازگی اور مغفرت کا باعث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ناظرین، کلمہ طیبہ میں مذکور عقیدہ توحید کے لیے کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا گیا ہے۔ اس کلمے کی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ افضل ترین مخلوقات نے بھی دی۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت بھی یہی تھی۔ دنیا اور آخرت میں خوشحالی اور کامیابی کا راز بھی یہی کلمہ ہے، اور یہ دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے کلمے کا اقرار پہلا اور آخری فریضہ بھی ہے۔ دل میں اللہ کی یاد
کلمے پر ایمان کے مطابق ہوتی ہے، اور جن اعمال میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو ان کا اجر بھی بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بہترین صدقہ، قبر میں باعث نجات، وزن میں سب پر بھاری، روز قیامت شفاعت کرنے اور لینے، نیز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وضو، اذان کے بعد، نماز کے دوران اور بعد، مناسک حج و عمرہ، سفر، خطبہ، کفارہ مجلس، رات کے وقت بیداری اور پریشانی کے وقت کی جانے والی دعاؤں کا حصہ ہے، اور جس دعا میں یہ شامل ہو اس کی قبولیت کے مواقع مزید بڑھ جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، مخلوق کے لیے یہ شرف کا مقام ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اسی کی بندگی پر کاربند رہے۔ احکامات الہیہ اور تخلیق کی بھی یہی حکمت ہے، اور اسی بندگی کی بنا پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ یقیناً بہت عظیم کامیابی پا گیا۔ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں احادیث اور روایات میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان کی تجدید کا بہترین ذریعہ ہے، اور صبح کے وقت 100 بار لا الہ الا اللہ یا اس سے ملتی جلتی تسبیحات پڑھنا رزق میں اضافے اور فرشتوں کی تسبیح میں شامل ہونے کا باعث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے اور 7 اونٹ یا گائیں قربان کرنے سے بہتر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 جانیں آزاد کی ہوں۔ اسی طریقے سے بھائیوں اور بہنوں، استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا، گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، مشکلات سے نجات اور دل کے سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کثرت سے استغفار کرنے والوں پر اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے، مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہے، اور انہیں گناہوں سے پاک کر کے دلوں کا زنگ دور کر دیتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور سورۃ النوح کی آیات کے مطابق استغفار سے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے اور اللہ مال اور اولاد میں اضافہ فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ رسول علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے اور انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ فرمایا کہ اے نبی، تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کرتے تھے، کیونکہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال اور اذکار بیان فرمائے ہیں، اور انہی اذکار اور اوراد میں سے ایک بہترین کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ناظرین اس کلمے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں،
یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کے ذریعے ہے۔ اگر اس کلمے کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت اور قدرت کی نفی کرتا ہے اور ہر خوبی اور اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی اور لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے، اور بازبان حال کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز اور کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، ذکر میں ایک بہترین ذکر حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ بھی انتہائی فضیلت والا کلمہ ہے جو نبیوں اور صحابہ کا وظیفہ رہا ہے۔ یہ مشکل، خوف اور پریشانی کے وقت ایمان کی مضبوطی، اللہ پر مکمل بھروسہ اور ہر قسم کے خطرات سے حفاظت کا مجرب ذریعہ ہے، جو کہ قرآنی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے غزوہ حمر الاسد کے موقع پر پڑھا جب مشرکین کی فوج کے خطرات تھے۔ حدیث نبوی کے مطابق جب کوئی بھاری یا مشکل معاملہ پیش آ جائے تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ یہ دعا انسان کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی ہر معاملے میں کافی ہے اور وہی بہترین محافظ ہے۔ یہ کلمہ دل سے خوف ختم کرتا ہے اور ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ کثرت سے اس کا ورد تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمات آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں یہ ذکر کرتے رہیں۔ ان اعمال کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، تقدیروں کو سنوارتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات ناظرین کبھی ختم نہیں ہوں گی، مگر جو شخص ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اس کی ہر جائز دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آج ہی نیت کریں کہ ہم روزانہ کچھ وقت ذکر الہی کے لیے ضرور مخصوص کریں گے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔